بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کچھ فقہی مسائل کے متعلق بات ہوگی۔ ان میں سے جو پہلا مشہور سوال ہے اگر نماز وتر میں دعائے قنوت رہ جائے تو کیا کرے؟ اگر ایک نمازی ہے وہ دعائے قنوت کو نماز وتر میں پڑھنا بھول گیا ہے اور اس نے رکوع کر لیا ہے، تو اب مسئلہ یہی ہے کہ وہ دوبارہ واپس نہ آئے بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لے تو ایسے بندے کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر اس نے سجدہ سہو بھی ادا نہیں کیا تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص رکوع کے اندر گیا، اس کو یاد آیا کہ میں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، وہ واپس آتا ہے، آ کے دعائے قنوت پڑھتا ہے، تو پھر علماء فرماتے ہیں اس کو رکوع میں جانے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ وہ جو ہے سجدے کے اندر چلا جائے اور اپنا سجدہ کر لے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی، اگرچہ ایسا کرنے والا گناہ گار ہے۔ اور لوگوں میں یہ جو بات مشہور ہے کہ اگر کوئی اس طرح کر لے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ بات بالکل غلط ہے اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے، کیا نابالغ لڑکا نماز تراویح پڑھا سکتا ہے؟ ایک حافظ ہے یا قاری صاحب ہیں لیکن ہیں نابالغ، 12 سال سے ان کی عمر کم ہے، کیا ان کی ابتدا میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو اس کے متعلق ہدایہ وغیرہ کے اندر یہی لکھا ہے کہ نابالغ کی ابتدا میں کوئی بھی نماز ہو، خواہ وہ نماز فرض ہو خواہ وہ نماز نفل ہو، نابالغ کی ابتدا کرنا جائز نہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں والمختار انہ لا یجوز فی الصلاۃ کلھا، یعنی پسندیدہ بات یہ ہے کہ کسی بھی نماز میں، خواہ وہ نماز نفل ہو خواہ وہ نماز فرض ہو، نابالغ کی ابتدا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کیا اگر عشاء کی نماز باجماعت نہ پڑھی ہو یا کچھ تراویح رہ گئی ہوں تو وتر باجماعت پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، نماز وتر کی جماعت میں وہ شخص شریک ہو سکتا ہے بشرطے کہ اس نے پہلے اپنے 4 فرض عشاء کے ادا کر لیے ہوں، اور جو تراویح اس کی رہ جاتی ہیں وہ وتر کی جماعت کے بعد وہ ادا کر لے۔ اسی طرح اگلا ایک سوال ہے، کیا گھروں میں اگر کوئی بندہ یا گھروں میں کوئی شخص وہ کیا کراتا ہے جماعت کرواتا ہے، تو ایسا کرنے والا کیا اس کو ثواب ملتا ہے اور گھر کے اندر جماعت ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، گھروں کے اندر جماعت کرانے سے جماعت تو ہو جاتی ہے، لیکن مساجد کے ساتھ جو ثواب خاص ہے اس نمازی کو وہ ثواب حاصل نہیں ہوتا جو کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے ثواب کے علاوہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگلا سوال ہے مسجدوں کے ثواب کی بھی آپ تشریح کریں کہ مسجدوں کے اندر کیا ثواب ملتا ہے نماز پڑھنے کا؟ اچھا اس طرح ہے کہ اگر ایک شخص اپنے محلے کی مسجد میں نماز ادا کرتا ہے باجماعت تو اس کو 25 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر جامع مسجد میں وہ ادا کرتا ہے تو اس کو 500 نمازوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بندہ اگر بیت المقدس کے اندر باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 5000 نمازوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور مسجد نبوی شریف کے اندر نماز باجماعت ادا کرنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اسی طرح خانہ کعبہ کے اندر نماز باجماعت ادا کرنے کا ثواب 1,00,000 نماز باجماعت ثواب کے برابر ہے۔ یہ مساجد کا ثواب ہے جو کہ جماعت کے ثواب کے علاوہ ہے۔ اب ایک بہت ہی مشہور سوال ہے کہتے ہیں امام نے دوسری رکعت کے اندر ساون قعدہ نہیں کیا، تراویح پڑھا رہے تھے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب صورت مسئولہ کا جواب یہ ہے کہ تیسری رکعت کے سجدہ کرنے تک اگر امام صاحب کو یاد آ گیا کہ میں نے دوسری رکعت کا قعدہ نہیں کیا تو ان کو چاہیے کہ وہ لوٹ آئیں اور سجدہ سہو کریں، اور 2 رکعت کے بعد وہ جو ہے سلام پھیر لیں تو ان کی یہ 2 رکعت ادا ہو جائیں گی۔ اگر تیسری رکعت کے سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا کہ میں نے تو دوسری رکعت کے بعد سجدہ کرنا تھا، یہ تو میں تیسری رکعت کے لیے نکل آیا ہوں، تو اب کیا کریں گے؟ اس صورت میں وہ یہ کریں گے کہ 1 رکعت ساتھ اور ملائیں گے، اب یہ 4 رکعتیں ہو جائیں گی، اور یہ جو 4 رکعتیں فقہائے کرام فرماتے ہیں یہ 4 رکعتیں قائم مقام 2 رکعتوں کے ہیں، اس طرح نماز فاسد نہیں ہوگی بلکہ 2 رکعتیں ادا ہو جائیں گی۔ تو یہ مسئلہ جو ہے کثیر الوقوع ہے، اس کو اکثر یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی اور
فقہ کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔